السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ بات عرض کی جا سکتی ہے کہ تلاوت دو طرح سے کی جاتی ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو پکڑ کر اپنے ہاتھ میں تلاوت کر رہا ہو، ایسی شکل میں افضل اور بہتر عمل یہی ہے کہ وہ باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ وضو کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو سجدہ بھی وضو کی حالت میں ہی ہوگا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت ایسے کر رہا ہو جو اس کو یاد ہے، یا کہیں غور سے قرآن مجید کی تلاوت سن رہا ہو، تو ایسی حالت میں وہ سجدہ تلاوت والی آیت کریمہ سنتا ہے یا پھر خود تلاوت کرتا ہے، اور وہ ایسی آیت کریمہ ہوتی جس میں سجدہ ہے اور وہ اسے یاد ہے، وہ اسے پڑھ رہا ہے۔ ایسی صورت میں وہ سجدہ بغیر وضو کے بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگرچہ علماء اس بات میں مختلف ہیں، بعض کے نزدیک وضو کی حالت میں ہی سجدہ ہوگا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور امام جو کہ مشہور تابعی ہیں، عامر بن شرحبیل الشعبی، امام شعبی کے نام سے مشہور ہیں، اور دیگر کئی لوگوں سے ثابت ہے کہ وہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر سجدہ تلاوت میں وضو ہو تو یہ بہتر اور افضل عمل ہے، اور اگر انسان پہلے سے ہی وضو کی حالت میں تلاوت کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے سجدہ بھی اسی طرح ہوگا۔ اور اگر یہ سجدہ بغیر وضو کے بھی کر لیا جائے، جیسا کہ انسان وہ حصہ قرآن مجید کا پڑھ رہا ہو جو اسے یاد ہے اور اس میں سجدہ آ جائے، یا پھر کہیں قرآن مجید وہ سن رہا ہے غور سے، موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ یا ٹی وی پہ یا کسی جگہ پہ غور کے ساتھ سن رہا ہے اور وہ خود وضو سے نہیں ہے، اور ایسی صورت میں سجدہ تلاوت آتا ہے، سجدے والی آیت کریمہ تلاوت ہوتی ہے، تو وہ بغیر وضو کے بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ وضو کی حالت میں سجدہ ہو، اور اگر ایسے بھی کر لیا جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔